پھول ہے، یہ جو درد ہے تو قرار جاں، یہ جو زخم ہے تو یہ پھول ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ تیرے لب پہ انجم میں خوش نما، کبھی حمد رب جلیل ہے تو کبھی نعت پاکی رسول ہے۔ جناب صدر ذیوقار، معزز و محترم اساتذہ کرام اور میرے پھولوں کی طرح چمکتے دمکتے طالب علم ساتھی، آج مجھ ناچیز واجز طالب علم جس ذات اقدس کے بارے میں گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ، کائنات کا پتا پتا اور کائنات کا ہر نفس وزیر اس پر درود و سلام بھیجتا ہے، وہ ذات جس پر اس کائنات کے جن و انسان اور ملائکہ نہیں بلکہ خود خالق کے کائنات درود و سلام بھیجتا ہے، وہ ذات جو اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات بنا کر زمین پر نازل کر دے، اور اگر اپنا دہن مبارک کھولے تو کئی لاکھ احادیث مرتب ہوتے چلے گئے۔ جناب والا، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ہر چیز کا انتخاب کیا، عام مخلوقات میں سے نہیں بھیجا بلکہ حضرت انسان کا انتخاب کیا، عام انسانوں میں سے نہیں بھیجا بلکہ انبیاء کرام کا انتخاب کیا، عام نبیوں رسولوں اور پیغمبروں میں سے نہیں بھیجا بلکہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم کا انتخاب کیا، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا، حضرت اسماعیل کے 12 قبیلوں میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، بنو کنانہ میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، بنو ہاشم کے خاندان میں سے جناب عبد المطلب کا انتخاب کیا، جناب عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں سے جناب عبداللہ کا انتخاب کیا اور جناب عبداللہ کے گھر محمد رسول اللہ کا انتخاب کیا۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، توحا سے آیا تیری سیرت کا قصیدہ، توحا سے آیا تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ جناب والا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تمام نبیوں اور رسولوں سے اعلیٰ و ارفع بنا کر بھیجا ہے، جو خصوصیات تمام نبیوں اور رسولوں کی وہ سب کی سب ہمارے نبی میں مجسم تھی۔ ذرا توجہ دیجیے، سارے نبی حسین ہیں، میرے نبی احسن ہے، سارے نبی جمیل ہیں، میرے نبی اجمل ہیں، سارے نبی شریف ہیں، میرے نبی اشرف ہے، سارے نبی کامل ہیں، میرے نبی اکمل ہے، سارے نبی رسول ہیں، میرے نبی سرتاج الرسل ہے، سارے نبی ہادی ہیں، میرے نبی ہادی کل ہے، سارے نبی رحمت ہیں، میرے نبی رحمت للعالمین ہے، سارے نبیوں کو معراج فرش پہ ہے، میرے نبی کو معراج عرش پہ ہے۔ سامعین محفل، بات آ گئی معراج کی، معراج والی رات میرے نبی اس مقام پر پہنچا جہاں نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ انس نہ جان نہ متا نہ کیف نہ شتا نہ سیف نہ سایہ نہ دھوپ نہ چاندنی نہ روح نہ خوشی نہ غم نہ رنج و علم۔ آپ اس مقام پر گئے جہاں رحمت کے جلوے برس رہے تھے، وحدت الوجود کی آپ شائیں گر رہی تھی، میرا محبوب ادھر آپ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، ادھر دل کا کمر کھل گیا، ادھر رحمت کا در کھل گیا۔ اللہ کے رسول نے کیا سنا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کی اس گول میں اس کانفرنس کو قرآن کے اخبار میں دے دیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ جناب والا، اس ہادی برحق میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم کا رستہ دکھایا، بت پرستوں کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، عادت کو عبادت بنایا، زندگی کو بندگی بنایا، جہالت کے اوطان و اسلام پاش پاش کر دیے، بنی آدم کو علم و عرفان کی دولت ملی، احترام انسانیت کو تعلیم ملی، نقل محبت پروان چڑھا، اخوت و بھائی چارے کی آبیاری ہوئی، قتل و غارت کے رسیاں امن و آشتی کے پیامبر بن گئے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، بیٹیوں کے سر پہ چادریں رکھنے والے بن گئے، راہزن اور لٹیرے اوروں کو رستہ دکھانے والے بن گئے، اونٹوں کی گلا بانی کرنے والے، کیسر کے تخت کو رون کر کسرا کا گریباں چاک کرنے والے بن گئے۔ اس لیے تو شاید بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ والسلام۔